لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ حق پر مبنی نہیں ہے. میجورٹی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اب گمان کیا ہے؟ اندازوں پہ زندگی گزارنا. چلیں باقی زندگی تو جو اندازے سے گزار رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بھی اندازے ہی لگاتے رہنا، قیاس ہی کرتے رہنا. میرے خیال میں ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی. تو یہ ہمارے قیاس اور ہمارے گمان پر مبنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت اتاری ہے، ایک قانون اتارا ہے، اس کتاب میں اس کو نازل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. اس پہ شک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ انسان خود ہی گیسز کی بنا پر اپنی دنیا کے معاملات اور اپنی آخرت کے معاملات کو طے کرے، اور پھر اتنی اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہو کہ وہ اور لوگوں کو بھی جو حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بھٹکاتا رہے؟ میں کہتی ہوں اگر حق پہ چلنے والوں کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے نا، جو باطل پہ چلنے والوں کے اندر کانفیڈنس پایا جاتا ہے، تو اس سے بہت خیر پھیل سکتی ہے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. جو باطل پہ چل رہے ہیں ان کے کانفیڈنس کو دیکھیں، اور جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. تو باطل کے تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، اس کے باوجود دے ہیو سو مچ کانفیڈنس ان اٹ. آپ دیکھ لیں یہ جو LGBTQ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جتنے مزید فتنے ہیں، جتنی مزید خرابیاں ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، یعنی کس طریقے سے انسانیت حیوانیت کی طرف جا رہی ہے، بٹ with what pride and what confidence. اور دوسری طرف صبغت اللہ چڑھانے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ڈرتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی کے اگینسٹ ہے نا. میجورٹی بالکل کسی اور طرف سے چل رہی ہے، کچھ اور دیکھ رہی ہے، کچھ اور سن رہی ہے، کچھ اور بلیف سسٹم ہے. لیکن حق کو ماننے والے لوگوں کے درمیان اجنبی اور ایلینز لگ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے، ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے، AI یہ کہہ رہی ہے. پتہ نہیں تم کہاں 1400 سال پرانی. وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم جس چیز کے اوپر ہیں وہ حق ہے، وہی سچائی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے، وہی اللہ کا فیصلہ ہے. بی فارم آن اٹ. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ساری دنیا کیوں ہمارے سامنے نہ کھڑی ہو جائے اور ہمیں پروف کرتی رہ جائے کہ یہ جو اسلام کا حکم ہے یہ غلط ہے اور اس میں کوئی سینس نہیں ہے اور اس میں تو یہ نقصان ہے، ہم کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ کہہ سکیں چاہے اس کا نقصان دنیا میں نظر آ رہا ہے، چاہے اس کی کوئی حکمت نہیں نظر آ رہی. یہی حق بات ہے کیونکہ یہ اللہ نے اتاری، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو قیاس آرائیوں پہ اور گمان پہ اپنی زندگی کی اور اپنی دین کی بنیاد اور شریعت کی بنیادیں رکھنا یہ اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی چیز ہے. تو اس لیے زندگی میں یہ ہم نے اصول بنانے ہیں کہ حق کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نازل کردہ قانون کو فالو کرنا ہے، میجورٹی کو نہیں دیکھنا. اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، اور اسی طریقے سے جو اور ہماری روٹینز ہیں یا جو اور ہمارے جس بھی طرح کے ہوتے ہیں نا، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ، فوتگی کے وقت، یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں وہ بات کر رہی ہوں نا جو حق اور باطل کے اگینسٹ ہے. ایون حق کے راستے میں بھی ہمیں یقین اور شرع صدر کے ساتھ قرآن اور سنت کو لینا ہے. اب جتنی بھی ساری بدعات ہیں ان کے اوپر ان کو فالو کرنا کیونکہ وہ قیاس کے اوپر ہیں کہ اندازے کے مطابق ہیں، تو ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا جسٹ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو یہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو فرما دیا کہ اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو یہ اللہ کے راستے سے یہ آپ کو بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے.